اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات، فرمودات اور خطبات امام حسین علیہ السلام کا یہ سلسلہ، آج ہم اپنی گفتگو کریں گے کہ جب زوجہ رسول حضرت ام سلمہ کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف یزید کے خلاف خروج کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹا، اس طرح عراق کی سمت روانہ ہو کر مجھے غمگین نہ کیجیے، کیونکہ میں نے آپ کے نانا رسول خدا سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا فرزند حسین سرزمین عراق میں کربلا نامی مقام پر مارا جائے۔ جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو امام نے ان کے جواب میں فرمایا، اے اماں، یہ نہ سمجھیے کہ اس معاملے میں صرف آپ آگاہ ہیں، میں خود آپ سے زیادہ روشن اور واقف ہوں۔ میں ظلم و ستم اور دشمنی کے نتیجے میں مارا جاؤں گا اور میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ خدا بند عز و جل نے چاہا ہے کہ میرے اہل حرم اور رشتہ دار بے وطن ہوں، میرے بچے ذبح ہوں، قیدی بنائے جائیں اور انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے، اور وہ مدد کے لیے پکاریں اور کوئی ان کا ناصر و مددگار نہ ہو۔ ناظرین کرامی، آپ نے دیکھا کہ جب آپ کی اماں زوجہ رسول حضرت ام سلمہ نے آپ کے قتل ہونے کا جو انہیں رسول اللہ سے بشارت ملی تھی، جب اس کا ذکر کیا تو امام نے بتایا کہ اماں جان، مجھے خبر ہے میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن نانا کا دین میرے شہید ہونے سے اور خانوادہ رسول کے بے وطن اور زنجیروں میں جکڑے جانے کے بغیر نہیں سرخرو ہو سکتا، تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں یزید کے خلاف قیام کروں۔ اسی طرح آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کا ارادہ کیا، تو انہوں نے بھی چاہا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف علل اعلان نہ قیام کریں، تو انہوں نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اور اس میں کچھ اس طرح ہے جس میں طبری کے مورخین نے لکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے بھیا، آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہیں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو آپ کے حق میں بھلا اور بہتر سمجھوں اس سے آپ کو آگاہ کروں۔ میرے خیال میں جس حد تک ممکن ہو آپ کسی ایک شہر میں نہ ٹھہریں اور اپنے خاندان کے ہمراہ کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر ہو اور ان شہروں سے دور ہو، پھر وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے نمائندے بھیجیں اور اپنے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اگر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو خدا کا شکر، اور اگر کسی اور کی بیعت کر لی تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر آپ ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں گئے تو مجھے ڈر ہے کہ لوگوں میں اختلاف پھوٹ پڑے گا، کچھ لوگ آپ کی حمایت کریں گے اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور معاملہ خون خرابے تک جا پہنچے گا۔ اس جنگ و جدال کے دوران آپ ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے، یوں اس قوم کے بہترین افراد کا خون ضائع ہو جائے گا، آپ کی اہل بیت کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، آپ کے خیال میں مجھے کس علاقے میں جانا چاہیے؟ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میرے خیال میں آپ مکہ تشریف لے جائیں، اور اگر وہاں کے حالات سازگار نہ ہوں تو صحرا اور بیابان کے راستے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیں تاکہ لوگوں کے حالات اور مستقبل کا جائزہ لے سکیں۔ آپ کی بصیرت اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کریں گے اور تمام مشکلات کو کمال دانائی اور احتیاط کے ساتھ حل کرتے چلے جائیں گے۔ اس گفتگو سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن امام حسین علیہ السلام الہی ذمہ داریوں کے حامل تھے، آپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، بھیا، آپ جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں،
تو یہ جان لیجیے اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور جب آپ نے یہ بات کی تو حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے، اور امام نے اپنی گفتگو جاری کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، خداوند متعال اس خیر خواہی اور ہمدردی کے عوض آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو آپ سے بہتر جانتا ہوں اور میں نے مکہ کی سمت روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے بھائی، بھتیجے اور پیروکاروں میں سے چند افراد اس سفر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ افراد مجھ سے متفق ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد بھی وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہیں۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدینے میں میری آنکھ بن کر رہیں اور کوئی اہم بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے، یعنی میری غیر موجودگی میں یہاں بنی امیہ کے کارندوں کی رفت و آمد اور حرکات پر آپ نظر رکھیں، اس سلسلے میں ضروری اطلاعات مجھ تک فراہم کریں۔ محمد بن حنفیہ سے جب آپ کی یہ گفتگو ہوئی تو آپ مسجد نبوی رسول اللہ کے حرم کی طرف جاتے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ تھا، مجھے کوئی خوف نہیں کہ صبح کے وقت مجھ پر حملہ ہو یا رات کی تاریکی میں نشانہ بنوں۔ اگر میں موت کے ڈر سے ذلت قبول کر لوں اور خطروں سے بچنے کی کوشش کروں تو مجھے یزید بن مفرغ نہ کہنا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں دو ٹوک بتایا کہ میں یزید کے خلاف کروں گا کیونکہ مجھ پر الہی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔